حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے عظیم پیغمبر اور رسول تھے۔ آپ کا نسب یہودا بن یعقوب سے جا ملتا ہے۔ آپ کا قد چھوٹا، آنکھیں نیلی اور بال ہلکے تھے، اور آپ دل کے صاف و شفاف تھے۔ آپ بنی اسرائیل پر حکومت کرنے لگے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی حکومت کو مضبوط کر دیا، اور پھر یوں بنی اسرائیل ایک بار پھر ایک ساتھ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سارے معجزات عطا فرمائے۔ آپ پر ایک کتاب جسے زبور کے نام سے جانا جاتا ہے نازل ہوئی۔ آپ کی آواز بھی ایک معجزہ تھی، اور وہ ایسے کہ جب داؤد علیہ السلام زبور کی تلاوت کرتے تھے تو پہاڑ اس کو سن کر ساتھ تسبیح شروع کر دیتے، اور جب پرندے یہ آواز سنتے تو ان کے پاس آ کر بیٹھ جاتے اور تسبیح میں ان کے ساتھ شامل ہو جاتے اور اپنی جگہ سے حرکت بھی نہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے لوہے کو نرم فرما دیا تھا، اور لوہے سے اس طرح چیزیں بنا لیتے تھے جس طرح لوگ مٹی اور موم سے بنا لیتے ہیں۔ آپ لوہے سے زرہیں بناتے تھے۔ نوح علیہ السلام سے پہلے بھی زرہیں ہوتی تھیں، لیکن وہ تختیوں کے مانند ہوتی تھیں۔ ان کو سینے اور کمر کی طرف لٹکا دیا جاتا تھا، لیکن ان کا بوجھ بہت ہوتا تھا۔ آپ نے لوہے کی کڑیاں اور دائرے بنا کر ان کو خاص انداز میں جوڑ جوڑ کر زرہیں تیار کی۔ یہ بہت ہلکا لباس تھا اور پورے جسم کو دشمن کے وار سے محفوظ رکھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو حکم دیا کہ زرہیں لوگوں کے لیے نہایت موزوں ہونی چاہیے۔ ان کی کڑیوں کو نہایت نازک انداز میں جوڑنا، نہ اس قدر موٹی ہو کہ ان کا وزن بڑھ جائے، نہ اس قدر پتلی کہ جل کٹ جائیں اور اپنا مقصد پورا نہ کر سکیں۔ داؤد علیہ السلام لوگوں کے درمیان نہایت عادلانہ فیصلے فرماتے تھے۔ آپ نبی بھی تھے، بادشاہ بھی اور قاضی بھی۔ آپ کی حکومت کے متعلق کہیں احکامات بھی نازل ہوئے۔ ان میں سے ایک حکم عجیب انداز سے آیا ہے۔ ہوا یوں کہ آپ نے عبادت اور عدالت کے لیے اوقات مقرر کر رکھے تھے۔ عبادت کے لیے ایک جگہ بنوا رکھی تھی، دن میں فیصلے کرتے اور رات میں عبادت۔ جب عبادت کرتے تو کسی کو ان کے پاس آنے کی اجازت نہیں تھی۔ ایک روز ایسا ہوا کہ 2 آدمی بغیر اجازت اندر آ گئے۔ دروازہ بند تھا، لیکن وہ دیوار پھلانگ کر اندر آ گئے۔ آپ ڈر گئے کہ کہیں حملہ آور نہ ہو۔ داؤد علیہ السلام نے فرمایا، بتاؤ تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ اس کی تفسیر کچھ یوں ہے کہ ایک دمبی والے بھائی نے کہا، میرا بھائی بہت چلاک ہے، برے طریقے سے بات کرتا ہے۔ کہتا ہے میری دمبیاں چڑھنے جاتی ہیں تو اپنی ایک دمبی کو بھی ان کے ساتھ بھیج دیا کرو۔ جب میری دمبی اس کی دمبیوں کے ساتھ آنے جانے لگ گئی تو اب یہ کہتا ہے یہ ایک دمبی بھی میری ہے۔ اب میں خالی ہاتھ ہوں، اس طرح میں اس کے ظلم کا نشانہ بن چکا ہوں۔ داؤد علیہ السلام نے فوراً کہا، اس کا اپنی دمبیوں کے ساتھ تیری ایک دمبی ملا لینے کا سوال واقعی تیرے اوپر ایک ظلم ہے، اور اکثر حصے دار اور شریک ایسے ہی ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، اور ایسے لوگ بہت ہی کم ہیں۔ داؤد علیہ السلام نے دوسرے بھائی کی بات سنے بغیر ہی اسے ظالم ٹھہرا دیا۔ آپ کا فیصلہ سنتے ہی دوسرا بول اٹھا، آپ نے میری بات تو سنی ہی نہیں اور فیصلہ دے دیا، پہلے آپ میری بات تو سنتے۔ داؤد علیہ السلام فوراً ہی بھانپ گئے کہ ان سے غلطی ہوئی ہے، اور سمجھ گئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے۔ آپ نے فوراً توبہ کی، اللہ کی طرف رجوع کیا اور استغفار کرنے لگے، اور اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق فیصلے کرنے لگے۔ اللہ کے ہاں ان کا احترام اور اکرام اور بڑھ گیا۔ داؤد علیہ السلام کثرت سے روزے رکھتے اور خوب عبادت کیا کرتے تھے۔ آپ اس وقت تمام انسانوں سے بڑھ کر اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ داؤد علیہ السلام کے اندر بہت ساری خوبیاں تھیں، اور ان میں سے عظیم ایک خوبی یہ بھی تھی کہ وہ ایک بادشاہ ہونے کے باوجود ایک درہم بھی سلطنت کے بیت المال سے نہیں لیتے تھے۔ اپنا اور اپنے اہل و عیال کا بوجھ خود اٹھاتے تھے، اور اپنی محنت اور ہاتھ کی کمائی سے حلال روزی حاصل کر کے اپنے اہل و عیال کی کفالت کرتے۔ بعض مفسرین بیان کرتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام دعا مانگا کرتے تھے کہ اے میرے اللہ، کوئی ایسی صورت پیدا کر دے کہ میرے لیے ہاتھ کی کمائی آسان ہو جائے، کیونکہ میں بیت المال پر اپنا بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس خواہش کو اس فضیلت اور معجزے کے ساتھ قبول فرمایا کہ ان کے ہاتھ میں لوہے کو موم کی طرح نرم کر دیا، جس سے وہ زرہیں بناتے اور انہیں فروخت کر کے اپنے اہل و عیال کی کفالت کرتے۔ داؤد علیہ السلام نے کتنی عمر پائی اس میں اختلاف ہے، چنانچہ اس میں مورخین کے اقوال کے علاوہ کوئی مستند بات نہیں ملتی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کی وفات ہفتے کے دن اچانک ہوئی۔ وہ ہفتے کے دن مقررہ عبادت میں مشغول تھے، اور پرندے قطارے باندھے ان کے ساتھ تھے کہ اچانک اس حالت میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کے فرزند نے امور سلطنت کو سنبھال لیا، اور یہ سلیمان علیہ السلام تھے، جن کا ذکر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ ہم سب کو اپنی رحمت کے سائے میں ہمیشہ جگہ عطا فرمائے، آمین۔ یہ تھا داؤد علیہ السلام کا واقعہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کو اس سے کچھ نیا سیکھنے اور سننے کو ملا ہوگا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اب میں آپ سے انشاءاللہ ملتا ہوں اگلے کسی انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔